بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عزیز سامعین کرام، الحمدللہ ہم رمضان کے پہلے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اس مہینے میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، اپنے درجات کو بلند کروانے کے لیے اور شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ خود ہی دیکھیں، دنیا کے اندر گھر بار کو چلانے میں، چھوٹی موٹی سواری کو بھی مینٹین کرنے کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا۔ جب پورا مہینہ جا کر محنت اور کوشش اور جستجو میں لگ جاتا ہے تو تب جا کر اپنا گھر بار چلتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا سب کچھ کرنے کے لیے اس ایک مہینے میں تو کم از کم 2 چیزیں کرنی پڑیں گی۔ ایک تو کوشش یہ کریں کہ اخروی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسرے، گناہوں سے بچنے کے لیے وہ کون سی اسباب ہیں جس کو ہم اوائڈ کرنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہم جھانکتے ہیں تو ہمیں بہت ساری گائیڈ لائنز ملتی ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے رمضان کی اہمیت کو کس طرح سے پرکھا اور جانا اور اس کو کیسے گزارا اور اس سے کیسے فضیلتیں حاصل کی اور اپنی زندگیوں کو انہوں نے بنایا۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رمضان کے مہینے میں کم بولا کرتے تھے، لوگوں سے بات چیت کم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سرگوشی کرنا اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے میں متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو دوستو، ہم لوگ 11 مہینے بولتے رہتے ہیں اپنے دوست و احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، کم از کم بصورت کلام اللہ، یعنی کہ قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے میں اور اللہ سے مناجات، دعائیں کرنے میں اللہ سے زیادہ ہمارا تعلق ہو، وہاں ہماری زیادہ بات چیت ہو، اور پھر احباب سے، لوگوں سے ہم کم بولیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم بچوں کو پالتے ہیں، ان پر احسانات کر کے ان کو بڑا کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے بات چیت نہ کریں، اپنی دل کی باتیں شیئر نہ کریں تو کتنا غصہ آتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اللہ پاک نے اتنے احسانات ہم پر فرمائے ہیں کہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہم ان کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو اور اس کو احاطہ کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھوں کے ناخنوں تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں مجھے، سال بھر ہم کتنا وقت اللہ کے لیے دیتے ہیں؟ ہم دنیا میں بہت زیادہ بات کریں گے، ہر ایک کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا وقت لگاتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے ہم نے دے دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس مہینے میں بالکل بات چیت کرنا بند کر دیں اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، بلکہ میری یہ گزارش ہے کہ جو بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، بیکار کی باتیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جس کو قرآن کریم لغو کہتا ہے، وہ اس معنی میں ہے کہ جس بات سے کوئی دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو اور پھر نہ کوئی دین کا فائدہ ہو، وہ سارے ٹاک، وہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے آتے ہی اتنے ایکسائٹڈ ہو جاتے تھے، آپ کہتے تھے کہ رمضان اللہ، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیووٹ کر دیتے تھے عبادات کے اندر، اور پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں
مسجد میں آ کر 10 دن آپ نے گزارا، عبادت کے اندر لگا دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے، قرآن کو سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا تھا، اور پوری طریقے سے آپ اللہ سے سرگوشی میں، اللہ سے بات چیت کرنے میں لگ جاتے تھے۔ اور ہم لوگ جو ہیں اس مہینے میں آپ کی سنتوں پر اور صحابہ والی زندگیوں پر عمل کرتے ہوئے کم بات چیت کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ہوم ورک یہ ہوگا کہ اس مہینے میں ہم کم سوئیں گے۔ الحمدللہ سال بھر تو ہم سوتے ہی رہے، لیکن رمضان میں کم سونے کی عادت ڈالیں۔ شاعر نے کہا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا قبرستانوں میں جو لوگ سو رہے ہیں وہ بیچارے سو رہے ہیں، قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اگر ہم اپنی مختصر سی زندگی میں آدھی زندگی سوتے رہیں گے تو کیا کر پائیں گے؟ کیسے ہم آخرت کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ قرآن کریم نے کہا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ تو زیادہ وقت رمضان میں رات کے موقع پر تراویح کا پڑھنا، تہجد پڑھنا اور سحری کے لیے اٹھنا، یہ سارے کام جو ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں۔ ہاں بے شک دن میں کچھ گھنٹے آرام کر لیں، یہ الگ بات ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے جسم خواب گاہوں سے یعنی سونے کی جگہوں سے، بیڈ روم سے علیحدہ رہتے ہیں، اس طرح کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے، ہوپ سے اور خوف سے پکارتے ہیں، فیئر سے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں اپنے گناہوں کی ندامت میں، پشیمانی میں، خوف کی وجہ سے، تو ان لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ آج کل کے جو حالات ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی امید اور ہوپ رکھنا چاہیے کہ امت کے حالات کو اللہ تعالیٰ بدل دیں، ہمارے لیے حالات اچھے ہو جائیں، اور ندامت ہونی چاہیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ موقع اور یہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ بھی فساد برپا ہوتا ہے زمین کے اوپر ہو یا سمندر کے اندر ہو، وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ تو اسی لیے معافی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہونے کا موقع ہے، اللہ کے سامنے عبادت کرنے کا موقع ہے۔ تو دوستو، اس مہینے میں کم از کم سویا کریں اور عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ تیسرا ہوم ورک یہ ہے کہ کم سونے کے لیے کم کھانا ضروری ہے۔ جب ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو نیند کا غلبہ آتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کم کھاتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ 1 مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور یا کبھی دودھ پی لیا کرتے تھے، لیکن جس طریقے سے گھرانوں میں پکوان ہوتے ہیں ایسا کوئی سلسلہ کبھی کبھی 1 مہینے تک موقوف ہو جاتا تھا، رک جاتا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اختیاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے، اللہ بہت کچھ دیتا۔ اگر یہودیوں کو من و سلوہ اتارا، اتنے مہینوں سالوں تک وہ کھاتے رہے، عیسائیوں کے لیے دسترخوان اتارے گئے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر کھانے کے دسترخوان نہیں اتارے جا سکتے تھے؟ بے شک اتارے جا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی عادت ڈالی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے فرماتے ہیں اور اپنے پیٹ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول، مجھے 2 دن سے کچھ بھی نہیں ملا کھانے کے لیے اور میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے آقا
اپنے کرتے کو اٹھا کے بتایا اور فرمایا ابو ہریرہ میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، بس تھوڑا بہت 2-4 کھجوریں یا پانی یا پھر کوئی دودھ کا ایک سپ میں نے لے لیا، دیکھو میرے بھی پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے تسلی ہوئی، میرے آقا نے بھی 3 دن سے نہیں کھایا۔ تو یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ ایک مرتبہ یمن سے بہت بڑا خزانہ آیا، اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کے کونے میں ڈال دو۔ فرمایا کہ اس شان سے نماز پڑھانے کے لیے آپ داخل ہوئے مسجد میں کہ ایک نظر اس طرف دیکھا بھی نہیں، حالانکہ وہ بہت بڑا خزانہ تھا۔ عصر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد اعلان کروایا، لوگ آئے، غرباء، فقراء، جن کو بھی ضرورت تھی آپ نے دینا شروع کیا اور دیتے رہے یہاں تک کہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ گھر تشریف لے گئے، آپ روزے سے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ روزے سے ہیں، میں نے کچھ بھی اہتمام نہیں کیا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کچھ لا لیتے، کچھ منگا لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے توجہ نہیں دیتے تھے کہ کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پکانا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں آپ اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے دوسروں کے لیے، حدیث بخاری کہتی ہے کہ اجود الناس، سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، ریحا مرسلا، باد صبا کی طرح۔ ہوا کے جھونکے جب چلتے ہیں تو غریب کی جھونپڑی کو بھی نہیں دیکھتے، مالدار کے گھر کو بھی نہیں دیکھتے، ہر ایک کو وہ ہوا فیضیاب کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دینا اور اپنے آپ کو کم میں گزارنا، اس طریقے سے صحابہ کرام کو بھی تعلیمات فرمائی اور آپ کا بھی یہی حال تھا۔ آج کل کے حالات امت کے جو چل رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بہت زیادہ پکوانوں میں اپنے آپ کو لگا کر اور تکلفات میں نہ رہیں، جو بھی پکانا ہے پکا لیں۔ اگر گھر میں کچھ چیزیں پکتی بھی ہیں تو کوشش یہ کی جائے کہ غریبوں کا بھی اس میں کچھ حصہ ہو، ان کو بھی پہنچایا کریں۔ تو دوستو اس طریقے سے ہم کم کھائیں گے، پیٹ کے اندر کچھ حصہ خالی رکھیں گے تو اس کی وجہ سے نیند بھی کم آئے گی، اور جب نیند کم آئے گی تو عبادت میں مزہ آئے گا، موقع ملے گا، عبادت میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی کچھ باتیں جو ذہن میں آ گئی، اور بحیثیت رمضان کے ہوم ورک کے لیے میں نے اپنے اوپر بھی لاگو کی ہے اور سوچا کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت کو اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ اپنے دوست اور احباب کو اس بیان کو ضرور فارورڈ کریں۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی صفا اکیڈمی یوٹیوب سے اور بھی بیانات آپ کے سامنے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔